زندگی کے فیصلے بھی کتنے عجب، ناقابل فہم اور غیر متوقع ہوتے ہیں۔ انسان جن راستوں اور سخت مزاج لوگوں سے عمر بھر دور بھاگتا چاہتا ہے، قسمت کا کھیل اسے گھوم پھر کر انہی کی آغوش میں لا کھڑا کرتا ہے۔ کچھ رشتے محض حادثات، نادانیوں اور اپنوں کی ضد پر قائم ہوتے ہیں، لیکن وقت کی گردش، سچائی اور مخلص دلوں کی تڑپ انہیں آگے چل کر روح کا ایک ایسا ناقابل شکست تعلق بنا دیتی ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت جدا نہیں کر سکتی۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی خانزادہ ولا کے شاندار کشادہ دالان اور روشن دانوں میں ایک الگ ہی چہل پہل اور شور و غل برپا تھا۔ چڑیاں درختوں کی شاخوں پر چہچہا رہی تھیں اور گھر کے اندرونی لان میں امائمہ اپنے ہاتھ میں پانی کا بھرا ہوا شیشے کا جگ تھامے پاگلوں کی طرح اپنے کزن مناہل کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ اس کی لمبی سیاہ زلفیں ہوا میں اڑ رہی تھیں اور چہرے پر شرارت اور ہنسی کا ایک طوفان مچا ہوا تھا۔ امائمہ نے ہانپتے ہوئے مناہل کو خبردار کرتے ہوئے اونچی آواز میں کہا، خبردار جو تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھانے کی کوشش کی مناہل، اگر تم نے آج مجھے دوبارہ چھیڑا تو یہ پورے کا پورا ٹھنڈا برف کا پانی تمہارے اوپر انڈیل دوں گی۔ پھر مجھے مت کہنا کہ میں نے تمہارے ساتھ نرمی نہیں برتی۔ مناہل پیٹھ پیچھے ہاتھ باندھے کہے لگاتے ہوئے لان کے چکر کاٹ رہی تھی اور چڑھاتے ہوئے کہہ رہی تھی، اچھا جی، ذرا پھینک کر تو دکھاؤ، تمہارا یہ نشانہ ہمیشہ کی طرح غلط جگہ ہی پڑے گا، اور ویسے بھی تم میں اتنی ہمت کہاں؟ دونوں لڑکیاں اسی طرح بچکانہ انداز میں دالان میں گول گول بھاگ رہی تھیں۔ اسی اثناء میں امائمہ نے مناہل کو گھیرنے کے لیے ایک دم سے تیز رفتاری دکھائی اور پیچھے کی طرف چھلانگ لگاتے ہوئے پورے زور سے پانی سے بھرا ہوا شیشے کا جگ پیچھے کی طرف اچھال دیا کہ شاید مناہل کی زد میں آ جائے، لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جیسے ہی امائمہ گھوم کر پیچھے مڑی، اس کی نظر سامنے کھڑے ایک پروقار اور سخت وجود پر پڑی اور اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ٹھنڈا پانی کا مناہل پر گرنے کی بجائے عین سامنے کھڑے سلطان کے شاہانہ مہنگے اور استری شدہ برانڈڈ سوٹ پر پورے کا پورا گر چکا تھا۔ شیشے کا بھاری جگ امائمہ کے ہاتھ سے چھوٹ کر مرمری فرش پر گرا اور چھن سے ٹوٹ کر ہزاروں ٹکڑے ہو گیا۔ سلطان، جو اس گھر کا سب سے بڑا سخت گیر، اصول پسند اور با اثر بیٹا ہونے کے ساتھ ساتھ امائمہ کے کالج کا بے حد روبدار اور مشہور پروفیسر بھی تھا، اس وقت سر سے پیر تک پانی میں تتر بتر کھڑا تھا۔ اس کے خوبصورت تیکھے اور تراشیدہ چہرے پر خونی غصہ اور شدید سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ اس کے گھنے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک کر اس کی سفید شرٹ کو مکمل طور پر بھگو رہے تھے۔ امائمہ کا شرارتی اور قہقہوں سے بھرا چہرہ ایک سیکنڈ میں خوف سے زرد پڑ گیا۔ اس نے ڈر کے مارے اپنے دونوں نازک ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیے اور اس کی بڑی بڑی آنکھیں حیرت، دہشت اور بے بسی سے پھیل گئیں۔ اس کے گلے سے بمشکل روٹھے ہوئے الفاظ نکلے، سلطان لالا، میں تو مناہل کو… سلطان نے اپنے چہرے سے پانی صاف کرتے ہوئے اپنے بھاری، کڑک اور خوفناک آواز میں غصے سے چلاتے ہوئے کہا، امائمہ، یہ کیا بدتمیزی، گھٹیا پن اور بےہودگی ہے؟ تم ہوش میں بھی ہو یا بالکل پاگل ہو چکی ہو؟ تمہیں صبح صبح اچھل کود کرنے کے علاوہ کوئی اور کام نظر نہیں آتا کیا؟ امائمہ نے خوفزدہ ہو کر لرزتے ہوئے اپنے ہاتھ نیچے کیے اور صفائی پیش کرنے کی ناکام کوشش کی۔ سلطان لالا، خدا کی قسم، میں تو مناہل کے اوپر پانی پھینکنے لگی تھی۔ مجھے خواب میں بھی اندازہ نہیں تھا کہ آپ اچانک غائبانہ طور پر یہاں لان کے کونے میں نازل ہو جائیں گے۔ آپ ہمیشہ غلط وقت اور غلط جگہ پر ہی کیوں سامنے آ جاتے ہیں؟ سلطان نے اپنی خونخوار، تیکھی اور زہریلی نگاہوں سے امائمہ کو گھورا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس وقت اس شریر، نادان اور منہ پھٹ لڑکی کو سخت سے سخت سزا دے، لیکن وہ اپنے غصے پر ضبط کرتا ہوا، غصے سے پاؤں پٹکتا ہوا اندر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد گھر کی بڑی بیگم بسمہ بیگم اپنے ہاتھ میں صفائی والا کپڑا لیے باہر آئیں۔ انہوں نے ٹوٹی ہوئی کرچیاں اور فرش پر پھیلا پانی دیکھ کر امائمہ کو سخت ترین ڈانٹ پلانا شروع کر دی۔ بسمہ بیگم نے غصے سے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، امائمہ، یہ کیا کام دھرائی ہے تم نے صبح صبح؟ سلطان ابھی اتنی اہم بزنس میٹنگ اور کالج کے ضروری کام کے لیے نکل رہا تھا اور تم نے اس کا پورا حلیہ بگاڑ دیا۔ وہ اندر شدید غصے میں پاگلوں کی طرح تمہاری ہی شکایت لگا رہا ہے۔ امائمہ نے اپنا منہ بناتے ہوئے اور ہونٹ لٹکاتے ہوئے صفائی دی، مما، سچ میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔
میں تو اس نحیف سی مناہل کو سبق سکھا رہی تھی، لیکن سامنے سے وہ کھڑوس پروفیسر صاحب اچانک آ گئے۔ پتہ نہیں ہر وقت میری راہ میں کیوں کانٹے کی طرح بن سے نازل ہو جاتے ہیں۔ امائمہ بڑبڑاتی ہوئی پاؤں پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی۔ جیسے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا، اندر موجود اس کے کزنز مناہل اور کشف اس کی حالت اور بے عزتی دیکھ کر پیٹ پکڑ کر ہنس رہی تھی۔ کشف نے تالی بجاتے ہوئے طنز کیا، واہ میڈم امائمہ، تم روز کی بے عزتی نہ ہو تو دن تمہارا پورا کیسے ہوگا؟ تمہاری تو قسمت میں ہی سلطان لالا کی ڈانٹ کھانا لکھا ہوا ہے۔ امائمہ نے غصے سے تپ کر تکیہ اٹھا کر کشف کی طرف پھینکا۔ خبردار جو تم لوگوں نے مزید ایک لفظ بھی بولا، تم لوگوں کو تو بڑا مزہ آ رہا ہے میری تباہی پر تماشا دیکھتے ہوئے۔ شکر ہے اگلے ہفتے اس کھڑوس کی شادی ہے تانیہ آپی سے، وہ اپنی نئی نویلی بیوی کو لے کر الگ بنگلے میں شفٹ ہوں گے، تو مجھے کم از کم اس انسان کی روز روز کی ڈانٹ اور سختی سے نجات تو ملے گی۔ دوپہر کا وقت تھا اور کالج کی کشادہ کینٹین میں شدید چہل پہل تھی۔ امائمہ تمام ڈر اور خوف بھول کر اپنی سہیلیوں کے ساتھ میز پر بیٹھی مزے سے گرما گرم چکن سموسے کھا رہی تھی اور کہہ لگا رہی تھی۔ جب مناہل بھاگتی ہوئی ہانپتے ہوئی اس کے پاس آئی اور بولی، امائمہ تمہاری شامت آ گئی ہے، فوراً سر سلطان تمہیں اپنے پرسنل آفس میں بلا رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی امائمہ کے حلق میں سموسے کا نوالا اٹک گیا۔ اس نے گھبرا کر جلدی سے پانی کا گلاس اٹھایا اور بمشکل نوالا نیچے اتارا اور غصے سے بولی، کیا مطلب؟ وہ کھڑوس مجھے آفس میں کیوں بلا رہا ہے؟ گھر میں کیا میرا جینا کم حرام کیا ہوا ہے جو اب کالج میں بھی میری جان کھانے کے لیے آ گیا ہے؟ اس کی بات سن کر کینٹین میں موجود دیگر طالبات نے حیرت اور ڈر سے امائمہ کی طرف دیکھا، کیونکہ سر سلطان اس پورے کالج کے سب سے زیادہ رعبدار، بااثر اور محترم استاد تھے، اور ان کے خلاف ایسے سخت الفاظ بولنے کے لیے کوئی سادہ طالبات جرأت نہیں کر سکتی تھی۔ امائمہ نے فوراً اپنی زبان دانتوں تلے دبائی اور شرمندہ ہوئی۔ حقیقت یہ تھی کہ سلطان نے کالج کے اندر انتہائی سختی سے یہ ہدایت دے رکھی تھی کہ کالج کی کسی بھی طالب علم یا اسٹاف کو یہ خبر نہیں ہونی چاہیے کہ امائمہ اور سلطان آپس میں کزن ہیں، خاص طور پر امائمہ کی پچکانہ حرکتوں، نادانیوں اور غیر سنجیدہ طبیعت کی وجہ سے، تاکہ کالج میں اس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ امائمہ جلدی اپنے ہاتھوں کو دوپٹے کے پلو سے صاف کرتے ہوئے منہ میں بڑبڑاتی ہوئی پروفیسر آفس کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دھیمی سے دروازے پر دستک دی اور ڈرتے بولی، سر کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اندر سے سلطان کی روایتی بے حد سنجیدہ، بھاری اور دھیمی آواز ابھری، آ جاؤ اندر۔ امائمہ گردن جھکائے قدم گھسیٹتے ہوئے اندر داخل ہوئی اور پرسنل ڈیسک کے سامنے جا کر بالکل سیدھی کھڑی ہو گئی۔ سلطان نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا امائمہ کی منتھلی کیمسٹری ٹیسٹ کا پیپر اس کے سامنے میز پر زور سے پٹکا اور خونخوار لہجے میں پوچھا، امائمہ یہ کیا مذاق لگا رکھا ہے؟ یہ تم نے ٹیسٹ پیپر لکھا ہے یا کوئی مزاحیہ کہانی لکھی ہے؟ امائمہ نے ڈرتے آنکھیں اٹھا کر اپنے ٹیسٹ کو دیکھا، جس پر لال روشنائی سے ایک بڑا سا 0 لکھا ہوا تھا اور نیچے ریڈ مارک سے کمنٹس لکھے ہوئے تھے۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنے روایتی چنچل انداز میں صفائی دی، سر سچ بتاؤں، مجھے لگا تھا کہ آپ اپنی شادی کی تیاریوں، خریداریوں اور خوشی میں اتنے مگن ہوں گے کہ ہمارے یہ فضول ٹیسٹ چیک ہی نہیں کریں گے، یا کم از کم غور سے تو بالکل نہیں دیکھیں گے۔ اس لیے مجھے جو الٹا سیدھا سمجھ آیا میں نے اپنے چولے مار کر لکھ دی۔ سلطان نے اپنی لال ہوتی غصے سے بھرپور آنکھوں سے امائمہ کو گھورا اور میز پر ہاتھ مار کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے سخت ترین لہجے میں کہا، امائمہ کیا تم کبھی زندگی میں سنجیدہ بھی ہوگی یا عمر بھر یوں ہی فضول اور بچگانہ باتیں کرتی رہو گی؟ یہ کوئی تمہارا گھر کا پلے گراؤنڈ نہیں ہے، کالج ہے۔ تم نے نہ صرف ٹیسٹ میں 0 لیا بلکہ اوپر سے میرے سامنے کھڑی ہو کر بےہودہ اور بدتمیزانہ دلائل دے رہی ہو۔ امائمہ نے اپنا سر کھجانے کی اداکاری کرتے ہوئے معصومیت سے کہا، سر ہو جاتی ہے نا کبھی کبھی غلطی، مجھے سوالات کے صحیح جوابات نہیں آتے تھے تو خالی پیپر چھوڑنے سے بہتر تھا کہ کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا لکھ کر پیپر بھر دیتی۔ سلطان کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ وہ اتنا شدید چلایا کہ باہر راہداری سے گزرتے ہوئے طلباء اور دیگر اساتذہ بھی سہم کر رک گئے۔ امائمہ بھی من ہی من میں کوڑنے لگی، کھڑوس انسان، گھر میں بھی مجھے چین سے نہیں جینے دیتا اور یہاں کالج میں بھی سب کے سامنے میری واٹ لگا رہا ہے۔ اسی اثناء میں کالج کی سینئر اور سخت مزاج پروفیسر افضال روم کے دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے امائمہ کو اپنے ہی استاد کے سامنے اس اونچی بے باک اور گستاخانہ آواز میں بات کرتے دیکھا تو ان کا خون کھول اٹھا۔ پروفیسر افضال نے غصے سے دھندلاتے ہوئے کہا، مس امائمہ یہ کس لہجے میں آپ سر سلطان سے بات کر رہی ہیں؟ کیا آپ کو ذرا برابر بھی تمیز یا اخلاقیات کا شعور نہیں؟ سر سلطان سے آج تک پورے کالج میں کسی نے اس بدتمیزی انداز میں بات کرنے کی جرأت نہیں کی۔ امائمہ ایک دم سہم کر خاموش ہو گئی۔
اس کا چہرہ ندامت اور غصے سے سرخ ہو گیا، لیکن سلطان اندر ہی اندر جانتا تھا کہ اگر پروفیسر افضال نے اس معاملے کو اور زیادہ طول دیا تو کالج کی انتظامیہ امائمہ کو سخت سزا دے سکتی ہے یا سسپینڈ کر سکتی ہے۔ اس لیے سلطان نے امائمہ کو بچانے کے لیے فوراً اپنا لہجہ بدلا اور امائمہ کو ہاتھ کے سخت اشارے سے فوراً باہر جانے کا حکم دیا، لیکن پروفیسر افضال نے بیچ میں روکتے ہوئے کہا، ایک منٹ سر، یہ اتنی بڑی گستاخی کر کے ایسے نہیں جا سکتی، پہلے سے سر سلطان سے ان کے سامنے اپنی بدتمیزی کی معافی مانگنی ہوگی۔ امائمہ نے غصے اور ناگواری سے سلطان کی طرف دیکھا، دانت پیس کر دھیمی آواز میں سوری سر کہا اور پیر پٹکتی ہوئی آفس سے باہر نکل گئی۔ گھر پہنچنے پر معلوم ہوا کہ شادی کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ خانزادہ ولا کو ہزاروں برقی کمکموں، گلاب اور موتی کی پھولیوں سے ایک شاہانہ دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ ہر طرف رشتہ دار، مہمانوں اور بچوں کی ہنسی خوشی اور چہل پہل تھی۔ تانیہ، جو کہ سلطان کی ہونے والی دلہن اور امائمہ کی دور کی کزن تھی، اپنے خاص کمرے میں بیٹھی نخرے دکھا رہی تھی اور مہندی لگوا رہی تھی۔ امائمہ کا موڈ پہلے ہی کالج والے واقعے کی وجہ سے خراب تھا، اوپر سے تانیہ کے غرور سے بھری باتیں سن کر اس کا دل جل اٹھا تھا۔ تانیہ اپنی خاص سہیلیوں کے آگے شیخی بکھار رہی تھی، دیکھو بھائی، شادی کے بعد میں تو اس پرانے گھسے پٹے اور بوڑھے سے جوائنٹ فیملی والے گھر میں ایک دن بھی نہیں رہنے والی۔ میں نے سلطان سے صاف کہہ دیا ہے کہ ہم شادی کے فوراً بعد ڈیفنس والے پوسٹ علاقے کے نئے بنگلے میں شفٹ ہوں گے۔ مجھے یہ گھر کے جھگڑے اور ہر وقت کی ٹوک ٹاک بالکل پسند نہیں۔ امائمہ، جو وہیں پاس کھڑی جوس کا گلاس منہ سے لگائے یہ سب سن رہی تھی، طنزیہ انداز میں مسکرائی اور بولی، تانیہ آپی، آپ کچھ زیادہ ہی اونچے خواب دیکھ رہی ہیں۔ سلطان لالا اس گھر، اپنی روایات اور اپنی ماں بسمہ بیگم کے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتے۔ وہ آپ کے لیے اپنا خاندانی گھر چھوڑ دیں گے؟ معاف کیجیے گا، لیکن یہ سراسر ناممکن خواب ہے۔ تانیہ نے آگ بگولا ہو کر امائمہ کے اوپر سے نیچے تک گھورا۔ تمہیں کیا پتا امائمہ، تم تو بھی ایک چھوٹی سی ناسمجھ بچی ہو۔ سلطان مجھ سے شدید محبت کرتا ہے اور میرے لیے دنیا کی ہر چیز چھوڑ سکتا ہے۔ تم جاؤ، جا کر اپنا کوئی اور کام دیکھو، ہمارے معاملے میں ٹانگ مت اڑاؤ۔ امائمہ کندھے جھکا کر منہ بناتے ہوئے وہاں سے چلی گئی، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی کھٹک اور بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ وقت کے تیزی سے گزرتا گیا اور بالآخر شام ڈھلنے ہی وہ گھڑی آ ہی گئی جس کا سب کو شدت سے انتظار تھا۔ آج سلطان اور تانیہ کا پرتعیش نکاح اور رشت کا دن تھا۔ پورا گھر سج دھج کر دلہن بنا ہوا تھا۔ بسمہ بیگم خوشی سے پھولی نہیں سما رہی تھی، ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ سلطان، جو عام طور پر سادہ کپڑوں میں ملبوس رہتا تھا، آج کالی شاہانہ شیروانی اور اجرک کے دو شالے میں بلا کا خوبرو، وجیح اور انتہائی پروقار لگ رہا تھا۔ اس کی سنجیدہ آنکھوں میں بھی آج ایک ہلکی سی چمک اور مسرت صاف جھلک رہی تھی۔ بارات جانے کے لیے مکمل طور پر تیار تھی اور بس دلہن والوں کے گھر کی طرف روانہ ہونے ہی والی تھی کہ اچانک گھر میں مین گیٹ سے تانیہ کا سگا بھائی تیمور انتہائی بدحواسی، پسی ہوئی اور خوفزدہ حالت میں داخل ہوا۔ اس کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا، اس کے کپڑے بکھرے ہوئے تھے اور وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ وہ کسی کی طرف دیکھے بغیر سیدھا بسمہ بیگم، سلطان اور گھر کے بزرگوں کے پاس دوڑتا ہوا آیا، اور جو خبر اس نے سنائی اس نے ایک سیکنڈ میں خانزادہ ولا میں قیامت برپا کر دی۔ تانیہ گھر پر نہیں ہے، وہ اپنے کمرے سے غائب ہے، وہ بھاگ گئی ہے۔ تیمور کی آواز پر بری طرح کانپ رہی تھی اور وہ دھاڑے مار کر رونے لگا۔ پورے کشادہ دالان میں ایک لمحے کے لیے قبر جیسی خوفناک خاموشی چھا گئی۔ بسمہ بیگم کے ہاتھ سے خوشی والا مٹھائی کا بھرا ہوا تھال چھوٹ کر مرمری فرش پر گرا اور بکھر گیا۔ سلطان، جو ابھی تک ایک ہلکی سی مسکان کے ساتھ کھڑا تھا، اس کا چہرہ ایک سیکنڈ میں پتھر کا بن گیا۔ اس کی آنکھوں میں جو خوشی کی چمک تھی وہ ایک خوفناک، تباہ کن اور خونی طوفان میں بدل گئی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ ہوش میں تو ہو؟ سلطان نے بجلی کسی تیزی سے آگے بڑھ کر تیمور کا گریبان دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ اس کی گرجدار آواز پورے گھر میں گونج اٹھی۔ تیمور نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ایک کاغذ کا تہ کیا ہوا ٹکڑا نکالا اور سلطان کے لرزتے ہوئے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ اس کے پلستر کے پاس میز پر ملا تھا۔ اس نے خط میں لکھا ہے کہ وہ یہ شادی نہیں کر سکتی کیونکہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہیں اور وہ اس جوائنٹ فیملی کی قید میں گھٹ کر نہیں مرنا چاہتی۔ یہ الفاظ کسی زہریلے خنجر کی طرح سیدھا سلطان کے سینے میں اتر گئے۔ اس کی مردانگی، اس کی خاندانی عزت اور اس کی انا کو سرعام بازار میں رون دیا گیا۔ بسمہ بیگم صدمے سے نڈھال ہو کر وہیں زمین پر بیٹھ گئیں اور دھاڑے مار مار کر رونے لگیں۔ ہائے رے میری قسمت، ہماری تو عزت سرعام مٹی میں مل گئی۔ اب میں اس ظالم برادری اور سماج کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ لوگ کیا کہیں گے کہ خانزادوں کے سب سے بڑے اور بااثر بیٹی کی دلہن شادی والے دن ہی اسے چھوڑ کر فرار ہو گئی۔
گھر کے سب سے بزرگ اور بااختیار سربراہ دادا جان، جو اب تک ایک خاموش صدمے میں بیٹھے تھے، انہوں نے اپنی بھاری لکڑی کی لاٹھی زمین پر غصاب سے ماری اور اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ ان کی آواز میں ایک ایسا آہنی روب اور فیصلہ تھا کہ اس کے آگے کوئی ایک لفظ بھی بول نہ سکا۔ خانزادوں کی عزت اور وقار پر کوئی داغ نہیں لگے گا۔ بارات وقت پر اسی شان سے جائے گی اور دلہن اسی گھر کی دہلیز پر آئے گی۔ فیصلہ حتمی ہے۔ بسمہ بیگم نے سسکتے ہوئے روتے ہوئے پوچھا، لیکن ابا جان، اس آخری لمحے میں کون سی عزت دار لڑکی اس وقت ہماری دلہن بنے گی؟ دادا جان کی گہری فیصلہ کن نظریں پورے دالان کا طواف کرتے ہوئے سیدھا ایک کونے میں کھڑی امائمہ پر جا کر ٹک گئیں۔ امائمہ، جو اس وقت دیوار کے ساتھ لگی خوف اور دہشت سے یہ سارا ہولناک ڈرامہ دیکھ رہی تھی، دادا جان کی ان خوفناک نظروں کا مطلب سمجھتے ہی اندر تک کانپ اٹھی اور اس کا دل بیٹھ گیا۔ امائمہ، امائمہ بنے گی ہمارے گھر کی شہزادے سلطان کی دلہن۔ دادا جان کا یہ فیصلہ اٹل اور پتھر پر لکیر کی طرح تھا۔ امائمہ کے کانوں میں جیسے دھماکے ہونے لگے اور دنیا سائیں سائیں کرنے لگی۔ اس کی آنکھیں حیرت، وحشت اور صدمے سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ دادا جان، آپ یہ کیا پاگل پن کر رہے ہیں؟ میں اور یہ کھڑوس، میرا مطلب ہے سلطان لالا، یہ قطعی ناممکن ہے۔ میں اپنی زندگی کا یہ سب سے بڑا فیصلہ اس طرح تباہ نہیں ہونے دوں گی۔ میں یہ شادی ہرگز نہیں کر سکتی۔ امائمہ روتی ہوئی بے ساختہ چلا اٹھی۔ دوسری طرف سلطان بھی دادا جان کے اس فیصلے پر سکتے میں آ گیا اور اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ دادا جان، ہوش کے ناخن لیں، یہ آپ کی زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ یہ لڑکی، یہ تو ابھی خود ایک نادان بچی ہے اور اس کی روز کی اوٹ پٹانگ حرکتیں، میں اس کے ساتھ زندگی بھر کا بندھن نہیں باندھ سکتا۔ میری عزت اور تماشا پہلے ہی دنیا کے سامنے اچھل چکا۔ آپ اس تماشے کو مزید نہ بڑھائیں۔ لیکن دادا جان نے اپنا ہاتھ اٹھا کر کسی کی بھی ایک بات سننے سے انکار کر دیا۔ عزت اسی بات میں ہے سلطان کی بارات واپس نہ لوٹے اور نکاح آج ہی ہو، اور امائمہ کوئی غیر نہیں ہے، ہمارے اپنے گھر کی بیٹی اور خون ہے۔ اس سے بہتر ہماری خاندانی روایات کا پاس کوئی نہیں رکھ سکتا۔ بسمہ بیگم روتی ہوئی اٹھیں اور سیدھا امائمہ کے نازک قدموں میں گر پڑیں۔ میری بچی امائمہ، تو ہی میری عزت رکھ لے، میرے بیٹے کی بکھری ہوئی زندگی اور اس کی ناک بچا لے، ورنہ ہم سب زندہ درگور ہو جائیں گے۔ امائمہ، جس نے کبھی اپنی زندگی میں بسمہ بیگم کو اس قدر بے بس اور روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اس کا سارا غصہ ایک لمحے میں موم کی طرح پگھل گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ وہ روتی ہوئی پیچھے ہٹی۔ اس کے ذہن میں خوفناک طوفان مچ رہا تھا۔ وہ سلطان سے دل و جان سے نفرت کرتی تھی۔ وہ اس کی ہر بات پر پابندی لگانے والا ایک ظالم انسان تھا، لیکن اس وقت اس کے پورے خاندان کی عزت اور اس کی دادی کی دعائیں اس کے کندھوں پر تھیں۔ کچھ ہی دیر کے اندر ہوش اڑا دینے والی رفتار سے امائمہ کو زبردستی ایک بھاری بھرکم اور شاندار سرخ روسی جوڑے میں ملبوس کر دیا گیا۔ وہ اپنے ہی کمرے کے بڑے آئینے کے سامنے چپ چاپ بیٹھی تھی اور اس کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے زندہ سولی پر چڑھا دیا گیا ہو۔ اس کے تمام خواب، اس کی آزادی، اس کی شرارتیں، اس کا کالج، سب کچھ ایک ہی پل میں موت کے منہ میں چلا گیا۔ نکاح خواہ مولوی صاحب نے جب مائک پر رسمی اور بھاری آواز میں پوچھا، امائمہ بنت رضوان، کیا آپ کو سلطان ابن شہباز سے اپنا یہ نکاح باہوش و حواس قبول ہے؟ تو امائمہ کا گلا گھٹ گیا اور آواز اندر ہی کہیں دفن ہو گئی۔ اس نے خوف سے کانپتے ہوئے ایک نظر سامنے بیٹھے سلطان پر ڈالی، جس کے چہرے کے پٹھے کھنچے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں بھی شکست، غصہ اور شدید بے بسی کی ملی جلی کیفیت تھی۔ امائمہ نے سسکیاں روکتے ہوئے کپ کپاتے اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں بمشکل کہا، قبول ہے۔ اور یوں دو بالکل متضاد، ایک دوسرے کی شکل دیکھنا نہ چاہنے والے لوگ ایک ایسے مقدس لیکن زبردستی کے رشتے میں ہمیشہ کے لیے بندھ گئے جن کا انہوں نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ شادی کی تمام رسومات، رشتہ دار کی جعلی مسکراہٹوں اور کسکتی ہوئی راتوں کے بعد بالآخر تھکی ہوئی امامہ کو سلطان کے پرتعیش اور بڑے کمرے میں لا کر بستر پر بٹھا دیا گیا۔ کمرہ مہنگے گلاب اور موتیا کے پھولوں سے دلہن کی طرح سجا ہوا تھا، لیکن امائمہ کو ان پھولوں کی خوشبو سے گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بیڈ کے ایک کونے میں بری طرح سمٹ کر بیٹھی تھی اور اس کی سسکیاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ اس کا بھاری سرخ روسی جوڑا کسی لوہے کی لباس کی طرح کانٹوں کی طرح چبھ رہا تھا۔ کمرے کا بھاری دروازہ زور سے کھلا اور سلطان اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر شدید تھکاوٹ، اندرونی غصہ، شکست اور ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ اس نے چلتے ہوئے اپنے مہنگی شیروانی کا کالر اپنے ہاتھ سے زور سے ڈھیلا کیا اور ایک لمبی سانس لے کر صوفے پر جا کر دھم سے گیا۔ کمرے میں ایک گہری دم گھٹنے والی خاموشی چھائی ہوئی تھی، جس میں صرف امائمہ کے رونے اور سسکنے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ امائمہ نے غصے، دکھ اور نفرت سے ایک دم سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں رو رو کر بالکل سرخ اور سوج چکی تھیں۔ کیوں نہ کروں رونا ہائے میں؟ آپ کی اور آپ کی انا کی وجہ سے میری پوری زندگی ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئی۔
سلطان نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں دبوچا اور جھنجھلا کر غصے سے کہا، خدا کے لیے اب یہ رونا دھونا بند کرو امائمہ، میرا دماغ اور اعصاب پہلے ہی اس ذلت کی وجہ سے پھٹ رہے ہیں، تمہاری یہ سسکیاں میرے سر میں ہتھوڑے کی طرح بج رہی ہیں۔ امائمہ نے غصے، دکھ اور نفرت سے ایک دم سر اٹھایا، اس کی آنکھیں رو رو کر بالکل سرخ اور سوج چکی تھیں۔ کیوں نہ کروں میں رونا دھونا؟ ہاں، آپ کی اور آپ کی انا کی وجہ سے میری پوری زندگی ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئی ہے۔ آپ کو دلہن ہی چاہیے تھی تو کسی اور کو پکڑ کر لاتے، مجھے ہی کیوں اپنی ناک بچانے کے لیے بلی کا بکرا بنایا؟ سلطان اپنی جگہ سے ایک طنزیہ اور تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہیں کیا لگتا ہے امائمہ، مجھے کوئی شوق چڑھا تھا تم جیسی بچکانہ، بدتمیز اور کم عقل لڑکی سے شادی کرنے کا؟ یہ سب کچھ صرف دادا جان کے حکم اور خانزادوں کی عزت بچانے کی مجبوری کی وجہ بنا۔ اسی لیے اپنے اس معصوم دماغ سے یہ سراب اور وہم بالکل نکال دو کہ میں تمہیں کبھی اپنی اصلی بیوی کا درجہ دوں گا۔ یہ رشتہ صرف ایک کاغذی سمجھوتا ہے اور بس۔ امائمہ کے سینے میں موجود دل پر کسی نے جیسے تیز خنجر مار دیا ہو، اگرچہ وہ خود بھی یہی چاہتی تھی کہ اس انسان سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، لیکن سلطان کے منہ سے اس قدر سرد و مہری حقارت اور بے رخی سے ادا کیے گئے الفاظ نے اسے اندر تک چیر کر رکھ دیا۔ اس نے تڑپ کر کہا، مجھے بھی آپ جیسے کھڑوس، مغرور، پتھر دل اور ظالم انسان کا کوئی شوق نہیں۔ میں آپ کی بیوی بننے سے 1000 بار موت کو گلے لگانا ترجیح دیتی ہوں۔ سلطان اپنی جگہ سے اٹھا اور غصے سے پیر پٹکتا ہوا تیزی سے امائمہ کے بالکل قریب آ گیا۔ اسے جھک کر امائمہ کے ڈرتے ہوئے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کرتے ہوئے اور ایک ایک لفظ کو اپنے دانتوں کے درمیان دبا کر بولا، تو پھر مر کیوں نہیں گئی تم اس وقت؟ یہ جو رشتے کا ناٹک اور بوجھ ہم دونوں کی زندگی پر پڑا ہے نا، اسے تمہیں اب چپ چاپ برداشت کرنا ہوگا۔ اس گھر کے باہر اور گھر والوں کے سامنے تمہیں ایک مثالی ہنستے مسکراتے ہوئے اور تابعدار بیوی ہونے کا ناٹک کرنا ہوگا، اور اس کمرے کی 4 دیواری کے اندر ہم دونوں صرف اور صرف 2 اجنبی ہیں۔ کیا یہ بات تمہارے اس چھوٹے سے دماغ میں گھس گئی ہے؟ امائمہ نے خوف کے مارے اپنے آنسو صاف کیے اور اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا اور روتی رہی۔ سلطان نے ایک سرد نظر اس کے روتے ہوئے چہرے پر ڈالی۔ اس کے دل کی کسی کونے میں ہلکا سا رحم بھی ابھرا، لیکن اس نے فوراً اسے اپنے غرور کے نیچے کچل دیا اور اپنا تکیہ اور کمبل اٹھا کر صوفے کی طرف بڑھ گیا اور وہیں دراز ہو گیا۔ اگلی صبح کی پہلی کرنیں کمرے کی کھڑکی سے داخل ہوئی۔ امائمہ کی آنکھ کھلی تو وہ اسی طرح بیڈ کے ایک کونے میں پچھلی رات والی بھاری عروسی جوڑے میں ہی نیم بے ہوشی کی حالت میں سوئی ہوئی تھی۔ اس کے جسم کا ایک ایک پٹھا درد سے اکڑ چکا تھا۔ اس نے گھبرا کر سامنے صوفے کی طرف دیکھا تو وہ خالی پڑا تھا۔ سلطان کمرے میں موجود نہیں تھا۔ امائمہ کو رات کی ایک ایک بات، سلطان کے تلخ جملے اور اس کی توہین یاد آئی اور اس کا دل ایک بار پھر بوجھل ہو گیا۔ وہ باتھ روم گئی، منہ ہاتھ دھو کر اپنا کوئی عام سے لباس پہنا اور باہر نکل آئی۔ جب وہ زینے اتر کر نیچے دالان میں آئی تو پورا گھر ایک عجیب سی ویرانی اور خاموشی کی لپیٹ میں تھا۔ بسمہ بیگم اکیلی کچن میں ناشتہ کی تیاری میں لگی تھی۔ امائمہ کو دیکھتے ہی انہوں نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگایا اور اس کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے۔ میری بچی، تو نے کل ہماری پوری خاندانی ناک کٹنے سے بچا لی۔ مجھے پتا ہے سلطان کا مزاج بہت سخت ہے اور اس کا رویہ تیرے ساتھ نامناسب ہے، لیکن تو پلیز دل چھوٹا مت کرنا، اسے سنبھال لینا، وہ اندر سے بہت زیادہ ٹوٹ گیا ہے۔ تانیہ نے اس کی پیٹھ میں جو خنجر کھونپا ہے، اس نے اسے مزید پتھر بنا دیا ہے۔ امائمہ نے کچھ کہے بغیر بس خاموشی سے اپنا سر ہلا دیا۔ ناشتے کی میز پر خاندان کے تمام افراد موجود تھے۔ سلطان بھی وہیں کرسی پر بیٹھا تھا۔ وہ اپنے لیپ ٹاپ پر کوئی آفیشیل کام نپٹا رہا تھا اور ساتھ ساتھ ناشتہ بھی کر رہا تھا۔ اس نے امائمہ کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تک نہیں۔ دادا جان نے امائمہ کو اپنے قریب بلایا، پیار سے اس کے سر پر ہاتھ لگایا اور بولے، امائمہ بیٹا، اب کل کی باتیں بھول جاؤ۔ آج سے تم اس گھر کی بڑی بہو اور اس کی اصل مالکن ہو۔ اب وہ بچپنا اور نادانی چھوڑ دو اور اپنی اس نئی ذمہ داری کو سنجیدگی سے نبھاؤ۔ اور سلطان، دادا جان نے اب کی بار سخت نظروں سے سلطان کی طرف دیکھا، کل جو ہوا وہ ایک برا خواب تھا جو گزر گیا۔ اب امائمہ تمہاری شریک حیات ہے اور اس گھر کی عزت ہے۔ تم پر فرض ہے کہ تم اس کے احترام کا پورا خیال رکھو۔ سلطان نے بنا کوئی جذبات یا تاثرات چہرے پر لائے سر ہلایا، لیپ ٹاپ بند کیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں کالج کے لیے نکل رہا ہوں، مجھے پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے۔ امائمہ بھی فوراً اپنی کرسی سے اٹھی اور بولی، مجھے بھی اپنے کالج جانا ہے، میری کلاسز مس ہو رہی ہیں۔ سلطان نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے رک کر مڑ کر اسے انتہائی سرد اور برفانی نظروں سے دیکھا، تم آج سے کسی کالج نہیں جاؤ گی، تمہاری پڑھائی کا باب ہمیشہ کے لیے یہی بند ہوتا ہے۔ امائمہ غصے سے اچھل پڑی، کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ ایسا غیر قانونی اور ظالم فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ میری تعلیم، میرا کیریئر، میرے خواب، میں کیوں نہ جاؤں کالج؟ کیونکہ اب میں تمہارا شوہر ہوں۔
اب میں اس گھر کا مرد ہوں اور میں ہرگز نہیں چاہتا کہ میری بیوی اب اس طرح باہر کالج کی آوارہ گردی کرتی پھرے۔ سلطان نے انتہائی حتمی اور حکم چلانے والے لہجے میں کہا۔ بسمہ بیگم نے بیچ بچاؤ کرتے ہوئے ٹوکا، سلطان بیٹا، یہ کیا ضد ہے؟ اسے پڑھنے دو، ابھی تو اس کے سالانہ فائنل پیپر سر پر آئے ہوئے ہیں۔ سلطان نے ایک لمبی تھکا دینے والی سانس لی، اپنے بال پیچھے ہٹائے اور سرد لہجے میں بولا، ٹھیک ہے ماما، اگر اس کا جانا اتنا ہی لازمی ہے تو جائے، لیکن یہ میرے ساتھ میری ہی گاڑی میں جائے گی اور میرے ساتھ ہی واپس آئے گی۔ اور سب سے اہم بات، کالج کے اندر کسی کو یہ کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے کہ یہ میری بیوی ہے، ورنہ نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ امائمہ نے غصے سے اپنے دانت اتنے زور سے آپس میں پیستے ہوئے دل میں کہا کہ اس ظالم خود غرض اور کھڑوس انسان سے تو جان چھڑانا ہی اب میری زندگی کا سب سے پہلا مقصد ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ منہ پھلا کر خاموشی سے سلطان کی لگژری گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی کالج کی طرف جا رہی تھی۔ راستے میں گاڑی کے اندر ایک ہولناک گہری خاموشی طاری تھی۔ امائمہ نے منہ دوسری طرف کر کے کھڑکی سے باہر سڑک کے مناظر دیکھنا شروع کر دیے۔ اس کا دل اندر ہی اندر کسی آتش فشاں کی طرح کھول رہا تھا۔ وہ کس مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ کالج پہنچ کر سلطان نے گاڑی کا گیٹ کھولا اور سرد لہجے میں وارننگ دی، اچھی طرح یاد رکھنا امائمہ، تم یہاں صرف میری کزن ہو، بیوی نہیں۔ اگر کسی نے بھی مجھ سے تمہارے بارے میں کچھ پوچھا تو میں صاف مکر جاؤں گا، اس لیے اپنے تیز چلنے والے منہ کو قابو میں رکھنا۔ امائمہ نے غصے سے کار کا دروازہ اتنی زور سے پٹخا کہ اس کی آواز دور تک گونجی اور منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی ہوئی سیدھا اندر کی طرف بھاگ گئی۔ کالج کی لان میں قدم رکھتے ہی منائل اور کشف نے اسے گھیر لیا۔ اوئے امامہ، جلدی سچ سچ بتاؤ، کل رات ہمارے پیچھے کون سا بڑا طوفان آیا ہے؟ ہم نے تو سنا ہے کہ تانیہ بھاگ گئی اور پھر اچانک تمہارے اور ہمارے سب سے بڑے ڈر سر سلطان کی شادی ہو گئی، کیا یہ سچ ہے؟ امائمہ نے غصے سے اور بے بسی سے اپنے بال نوچتے ہوئے کہا، ہاں بالکل سچ ہے، میری ہنستی کھیلتی زندگی اس جلاد اور کھڑوس انسان کے ساتھ باندھ دی گئی ہے۔ میری تو زندگی ہمیشہ کے لیے عذاب الہی بن گئی۔ وہ مجھے دھمکیاں دے رہا ہے کہ کالج میں کسی کو پتہ نہ چلے۔ اسی لمحے پیچھے سے پروفیسر افضال کی بھاری اور غصے سے بھری ہوئی آواز سنائی دی، مس امائمہ، یہ کالج ہے یا کوئی گلی محلے کا اڈا جہاں آپ کھڑی چیخ چیخ کر گپ شپ لڑا رہی ہیں؟ کلاس کا ٹائم کب کا شروع ہو چکا ہے اور آپ یہاں کھڑی ہیں؟ چلے فوراً کلاس کے اندر۔ امائمہ ڈر کے مارے چپ چاپ منہ بناتے ہوئے کلاس روم میں گھس گئے۔ یہ کلاس اور کسی کی نہیں بلکہ خود سر سلطان کی تھی۔ سلطان لیکچر کے لیے پہلے ہی موجود تھا۔ وہ بورڈ پر مارکر سے کچھ لکھ رہا تھا۔ جیسے ہی امائمہ دبے پاؤں اس سیٹ پر آئی، سلطان کی تیز اور گھورتی ہوئی نظریں فوراً اس پر آ کر ٹک گئیں۔ پوری کلاس کے دوران سلطان جان بوجھ کر بار بار امائمہ کو ایسے سوالات دے رہا تھا جو اسے بالکل نہیں آتے تھے۔ آخرکار سلطان نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بورڈ پر مارکر رکھتے ہوئے کہا، مس امائمہ، لگتا ہے آج کل آپ کا قیمتی دماغ کسی اور ہی دنیا کی سیر کر رہا ہے۔ ذرا کھڑی ہو جائیں اور پچھلے 10 منٹ میں جو میں نے سمجھایا ہے اس کا خلاصہ ذرا پوری کلاس کو سنائیں۔ امائمہ کو ماتھے پر پسینے کے قطرے جھلملانے لگے۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولے۔ پوری کلاس کی آنکھیں اس پر لگی ہوئی تھیں اور کچھ لڑکیاں اندر ہی اندر ہنس رہی تھیں۔ امائمہ نے ہکلا کر کچھ الٹا سیدھا بولنے کی کوشش کی لیکن الفاظ ساتھ چھوڑ گئے۔ سلطان نے اپنی بھاری آواز میں سرد لہجے میں کہا، ویری پور، آپ کی اس لاپرواہی کی سزا یہ ہے کہ کلاس کے فوراً بعد آپ میرے پرسنل آفس میں آئیں گی۔ کلاس ختم ہونے کے بعد امائمہ کانپتے دل اور غصے سے ابلتے ہوئے قدموں کے ساتھ سلطان کے آفس میں داخل ہوئی۔ اس نے اندر سے دروازہ بند کیا تو سلطان اپنی آرام دہ کرسی پر سر پیچھے ٹیکے اپنی آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ اس نے ہلکی آواز میں کہا، سر، آپ نے بلایا؟ سلطان نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولیں جن میں شدید تھکاوٹ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ دروازہ ٹھیک سے لاک کرو۔ امائمہ نے دروازہ بند کیا۔ سلطان نے کرسی سے اٹھ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ تم کیا تماشا لگا رکھا ہے امائمہ؟ گھر میں تم نے دادا جان اور ماما کے سامنے معصوم بننے کا ناٹک کیا ہوا ہے اور اب کالج میں بھی میری کلاس میں جان بوجھ کر توجہ نہیں دے رہی ہو تاکہ میری انسلٹ ہو۔ میں نے کیا کیا ہے سر؟ امائمہ کی آنکھوں میں بے بسی اور غصے کے مارے آنسو چھلک آئے۔ آپ ہی تو ہر وقت میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے رہتے ہیں۔ میں پڑھنا چاہتی ہوں، آگے بڑھنا چاہتی ہوں، لیکن آپ کا یہ مستقل خوف اور دباؤ مجھے کچھ بھی سمجھنے کے لائق نہیں چھوڑتا۔ سلطان نے گہری لمبی سانس لی، اپنی میز کے قریب آیا اور امائمہ کے بالکل سامنے جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ دیکھو امائمہ، ہمارے درمیان جو بھی مجبور کن اور زبردستی کا رشتہ بنا ہے وہ صرف اس گھر کی 4 دیواری تک محدود ہے، لیکن یہاں کالج میں تمہارا استاد ہوں اور تم میری عام طالبہ۔ اگر تم پڑھائی میں ذرا بھی لوز ہو گئی تو میں تمہیں ایک استاد کی طرح حیثیت سے نہیں چھوڑوں گا۔ آپ تو بس مجھے سزا دینا چاہتے ہیں اور زندگی بھر مجھے تکلیف کے سوا کچھ نہیں دے سکتے۔ امائمہ کی ہچکی بن گئی۔ سلطان کی سخت اور پتھر دل آنکھوں میں پہلی بار ہلکی سی نرمی اور پچھتاوا ابھرا، لیکن اس نے خود کو فوراً سنبھال لیا۔
رونا بند کرو، مجھے کمزور اور روتی ہوئی لڑکیاں بالکل پسند نہیں۔ جاؤ اپنی اگلی کلاس جوائن کرو اور چھٹی کے وقت میرے آفس کے باہر ملنا، ہم گھر ساتھ جائیں گے۔ دن اور ہفتے اسی کشمکش، نوک جھونک اور سرد جنگ کے عالم میں گزرتے چلے گئے۔ امائمہ اور سلطان کی زندگی ایک عجیب سے احساس کے شکنجے میں جکڑی ہوئی تھی۔ گھر کے لوگوں کے سامنے وہ ایک اچھے اور مثالی جوڑے کی طرح پیش آتے، لیکن کمرے کے اندر آتے ہی وہ پھر سے دو الگ اجنبی ہو جاتے۔ تاہم وقت کے ساتھ ساتھ سلطان کا رویہ اب پہلے جتنا ظالم نہیں رہا تھا۔ وہ اب امائمہ کی چھوٹی موٹی ضرورتوں اور اس کی پڑھائی کا خاموشی سے خیال رکھنے لگا تھا، وہ کہ وہ زبان سے اس کا اظہار کبھی نہیں کرتا تھا۔ امائمہ بھی اب دل ہی دل میں یہ سمجھنے لگی تھی کہ سلطان کا یہ سارا غصہ دراصل اس کے ماضی کے دھوکے اور دل کے پرانے زخموں کا چھپا ہوا رد عمل ہے۔ ایک سرد رات کے موسم نے اچانک پلٹا کھایا اور بارش شروع ہو گئی۔ امائمہ کو شام سے ہی ہلکا بخار محسوس ہو رہا تھا، جو رات ہوتے ہوئی شدید ترین شکل اختیار کر گیا۔ وہ سردی سے بری طرح کانپ رہی تھی اور اس کا پورا جسم تپ رہا تھا۔ سلطان جب دیر گئے اپنے لیپ ٹاپ کا کام ختم کر کے بستر کی طرف آیا تو اس نے امائمہ کو بستر کے ایک کونے میں کمبل میں لیٹتے ہوئے کراہتے دیکھا۔ سلطان فوراً گھبرا کر اس کے پاس آیا اور اس کے ماتھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اس کا جسم کسی جلتے ہوئے انگارے کی طرح دہک رہا تھا۔ سلطان کے سخت اور متکبر چہرے پر پہلی بار امائمہ کے لیے سراسر سچی پریشانی، خوف اور بے قراری صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے فوراً نیچے کچن سے ملازم کے ذریعے گرم پانی کا جگ، دوائیاں اور ٹھنڈی پٹیوں کا سامان منگوایا۔ ساری رات باہر بارش برستی رہی اور اندر سلطان اپنی تمام تر خودی، انا اور غصے کو بھول کر بستر کے پاس جاگتا رہا۔ وہ پوری رات امائمہ کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتا رہا، اسے اپنے ہاتھوں سے دوائی کھلائی اور اس کی دیکھ بھال کرتا رہا۔ نیم غنودگی اور بخار کی شدت میں امائمہ نے بے ہوشی کے عالم میں سلطان کا مضبوط ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں سے زور سے پکڑ لیا اور بار بار بڑبڑانے لگی، مجھے اکیلا مت چھوڑنا، اس اندھیرے اور طوفان میں مجھے مت ڈرائیں، ماما مجھے بچا لیں۔ سلطان کا دل کسی نے جیسے اپنے طاقتور ہاتھوں سے مٹھی میں لے لیا ہو۔ اس نے امائمہ کے اس کانپتے ہوئے ہاتھ کو اپنے مضبوط اور گرم ہاتھوں میں لے کر مزید سختی سے دبا دیا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دھیمی پگھلی ہوئی آواز میں بولا، نہیں چھوڑوں گا امائمہ، تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا، میں یہیں تمہارے پاس موجود ہوں، بالکل مت ڈرو۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے میں پھیلی تو امائمہ کی آنکھ کھلی۔ اس کے جسم کا بخار اب کافی حد تک ٹوٹ چکا تھا اور طبیعت بہتر تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ حیرت سے دنگ رہ گئی۔ سلطان اپنی اسی کرسی پر سر جھکائے بیٹھا ہوا سو چکا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ اب بھی امائمہ کے ہاتھ کے ساتھ ہی بیڈ پر ٹکا تھا اور اس کی تھکن اس کے چہرے سے صاف جھلک رہی تھی۔ امائمہ کو رات کی وہ دھندلی سی باتیں اور سلطان کا اس کے سر پر ہاتھ پھیرنا ہلکا سا یاد آیا۔ اس کے دل کی کسی اندیکھے کونے میں پہلی بار ایک عجیب سی میٹھی کسکتی ہوئی محبت اور اپنائیت کا احساس جاگا۔ اس نے بڑی نرمی سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور سلطان کی پیشانی پر بکھری ہوئے تھکے ہوئے بالوں کو ہٹانے کے لیے اپنا ہاتھ اس کے بالوں میں لے گئی۔ اسی لمحے سلطان کی آنکھ کھلی۔ اس نے فوراً سر اٹھا کر امائمہ کی طرف دیکھا۔ ان دونوں کی نظریں ایک دوسرے میں اس طرح الجھ گئیں کہ جیسے صدیوں کا کوئی پرانا رشتہ ہو۔ اس بار ان نظروں میں نہ کوئی پرانا غصہ تھا، نہ نفرت اور نہ ہی کوئی انا، بلکہ ایک انکہی کشش اور اقرار تھا جسے اب مزید چھپانا ممکن نہیں تھا۔ سلطان نے ہڑبڑا کر فوری طور پر اپنا ہاتھ پیچھے ہٹایا، اپنا گلا صاف کیا اور نظریں چراتے ہوئے بولا، کیسی ہو اب تم؟ بخار اترا یا نہیں؟ امائمہ نے کمزور لیکن دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ نظریں نیچے جھکا لی۔ میں اب کافی بہتر محسوس کر رہی ہوں، شکریہ، رات بھر آپ نے… سلطان اس کی بات بیچ میں کاٹی اور کھڑا ہو گیا۔ شکریہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم اس گھر کی ذمہ داری ہو، اس لیے میرا فرض بنتا ہے۔ لیکن اس کے لہجے میں وہ پہلے والی یک بستہ سردی اب مکمل طور پر غائب تھی۔ اس طوفانی رات کے بعد امائمہ اور سلطان کے درمیان وہ ساری دیواریں اور برف ہمیشہ کے لیے پگھل چکی تھی۔ وہ اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے کی بجائے ایک دوسرے کی خاموشی کو سمجھنے لگے تھے۔ امائمہ کو اب سلطان کا غصہ اور رعب زہر نہیں لگتا تھا، بلکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے سخت خول کے اندر ایک انتہائی نرم، درد مند اور محبت کرنے والا شوہر اور انسان چھپا ہے۔ گھر والے بھی ان کے درمیان اس تبدیلی کو دیکھ کر اندر سے خوش ہو رہے تھے۔ وقت کا حسین پہیہ اپنی پوری رفتار سے گھومتا رہا۔ امائمہ کے کالج کے سالانہ امتحانات انتہائی شاندار نمبروں کے ساتھ ختم ہو گئے۔ سلطان نے ایک دن شام کو جب امائمہ اپنے کمرے میں کتابیں سمیٹ رہی تھی تو وہ اس کے پاس آیا اور ایک خوبصورت سا بند لفافہ اس کی میز پر رکھ دیا۔ امائمہ نے حیرت اور تجسس سے اس لفافے کو دیکھا۔ یہ کیا ہے سلطان، اس میں کیا ہے؟ سلطان نے صوفے پر ٹیک لگاتے ہوئے ہلکی سی دلکش مسکان کے ساتھ کہا، کھول کر خود ہی دیکھ لو، پڑھنے کا اتنا شوق ہے نا تمہیں؟
امائمہ نے کانپتے ہاتھوں سے وہ لفافہ کھولا تو اس کے اندر شہر کی سب سے بڑی اور بہترین یونیورسٹی کی کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کے ایڈمیشن اور اسکالرشپ کے باقاعدہ کاغذات موجود تھے۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں خوشی اور حیرت سے چمک اٹھی اور اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، یہ سب آپ نے کیا میرے بغیر بتائے؟ تم یونیورسٹی جا کر پڑھنا چاہتی تھی نا؟ میں نے تمہارا ایڈمیشن بھی کروا دیا اور تمام انتظامات بھی مکمل ہیں، لیکن سلطان نے اپنے روایتی نخرے والی ادا میں کہا، یہ سب اس ایک شرط پر ہے۔ امائمہ نے خوشی سے چہکتی ہوئی پوچھا، کیا شرط ہے؟ جلدی سے بتائیں۔ یہ کہ تم اب یونیورسٹی میں جا کر میری طرح کسی پروفیسر سے بدتمیزی نہیں کرو گی، اور سب سے اہم بات، مجھے اب کبھی بھی کھڑوس نہیں کہو گی۔ سلطان نے پہلی بار کھل کر کہا لگایا۔ امائمہ بھی خود کو نہ روک سکی اور کھلکھلا کر ہنس پڑی، ایک ایسی مدھم اور کھلکھلاتی ہوئی ہنسی جس نے سلطان کے دل کی دنیا ہی بدل ڈالی۔ اس نے خوشی سے کہا، موسٹ ویلکم میرے پیارے شوہر، میرا مطلب ہے سلطان۔ سلطان نے آگے بڑھ کر امائمہ کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی دھیمی اور رومانوی آواز میں بولا، میں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا امائمہ کہ یہ وہ لڑکی جس سے میں سب سے زیادہ چڑھتا تھا، جس کی ایک ایک حرکت پر میرا خون کھولتا تھا، وہی میری زندگی کا سب سے خوبصورت، لازمی اور سب سے قیمتی حصہ بن جائے گی۔ امائمہ نے محبت سے بھیگی ہوئی پلکوں کے ساتھ اپنا سر اٹھایا اور اپنا سر سلطان کے مضبوط کندھے پر رکھ دیا، اور میں نے بھی کبھی خواب میں نہیں سوچا تھا کہ میری قسمت اس انسان سے جڑے گی جس سے میں نے ہمیشہ اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھا تھا، لیکن اب مجھے سچ میں لگتا ہے کہ یہ سب کسی انسان کا نہیں بلکہ اوپر والے کا لکھا ہوا ہے۔ وہ کھیل تھا جو دو الگ الگ روحوں کو ملا کر ہمیشہ کے لیے روح کا ملن بنا دیتا ہے۔ باہر کھڑکی سے سنہری شام کی دھوپ اندر آ رہی تھی، وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے زندگی کے اس نئے حسین اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روشن سفر پر نکل پڑے۔ ان کی یہ کہانی جو نفرت، غصے، غلط فہمی اور زبردستی کے ایک تلخ موڑ سے شروع ہوئی تھی، بالآخر محبت کی سب سے خوبصورت منزل پر پہنچ کر ہمیشہ کے لیے مکمل ہو گئی۔